الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے اور انعام و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان اور اسلام کی عظیم الشان دولت سے سرفراز فرمایا ہے. اللہ رب العزت کے خزانے سے جتنی دولتیں، جتنی نعمتیں ہمیں حاصل ہوئی ہیں، ان تمام دولتوں میں، ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی، سب سے اہم، سب سے زیادہ اونچی اور سب سے زیادہ اگر قیمتی کوئی نعمت ہے تو وہ یہ ایمان کی دولت اور ایمان کی نعمت ہے. زمین بھر کر سونا ہمیں مل جائے، اس سے زیادہ قیمتی دولت ایمان کی دولت ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر ہی کی حالت میں وفات پا چکے، ایمان کو چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے، اگر وہ اس ایمان کے فدیے میں، اس ایمان کے بدلے میں لو ان لهم ما فی الارض جميعا، زمین بھر کر کے سونا فدیے میں دے دے، قرآن کہتا ہے کہ زمین بھر کر سونا بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا ایمان کے فدیے کے طور پر. قرآن کریم کی یہ آیت ہمیں بتلا رہی ہے، رہنمائی کر رہی ہے کہ زمین بھر کر سونے سے زیادہ قیمتی ایمان کی دولت ہے. بلکہ ایک دوسرے موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پوری روئے زمین اور روئے زمین بھر کر دوگنی دوسری نعمتیں، دو دنیا مل کر کے اگر کوئی قیامت کے دن دینا چاہے گا ایمان کے بدلے میں، ایمان کے فدیے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے. اب اس بات کو ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جو دولت، جو نعمت جتنی قیمتی ہوتی ہے، اس کی حفاظت، اس کی سلامتی کی فکر اتنی ہی زیادہ ضروری ہوتی ہے، اور اس کو چھین لینے والے، اس پر لوٹ ڈالنے والے، اس پر قبضہ کرنے والے لوگ اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں. حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے یہ پیشن گوئی فرما دی کہ ایسے فتنے آنے والے ہیں کہ جن میں ایمان والوں کے لیے ایمان کی حفاظت کرنا، ایمان پر جمے رہنا اور ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونا، یہ
ایک بہت مشکل اور بہت دشوار کام ہے۔ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، نیک کاموں کے کرنے میں جلدی کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ان میں آدمی ایمان کرے گا، آدمی صبح کرے گا ایمان کی حالت میں اور شام کرے گا کفر کی حالت، او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یا شام کرے گا ایمان کی حالت میں، صبح کرے گا کفر کی حالت میں۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کی معمولی پونجی کے عوض میں، معمولی سامان کے بدلے میں انسان اپنے دین کو فروخت کر دے گا، بیچ دے گا۔ اس حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک کاموں کے کرنے میں جلدی کرنے کا حکم دیا ہے، اس سے پہلے کہ انسان کے لیے نیکیوں کے کرنے میں رکاوٹیں پیدا ہو جائیں۔ رکاوٹیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو ظاہری رکاوٹیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر فراغت تھی، وقت تھا، انسان نے نیکی نہیں کی، مشغولیت آ گئی۔ تندرستی تھی، انسان نیکیاں کر سکتا تھا، نہیں کیا، ایسی بیماری آ گئی کہ اب زمین پر سجدہ کرنا چاہتا ہے مگر نہیں کر سکتا۔ جوانی تھی، اس کی قدر نہیں کی، اور اب نیکیاں کرنا چاہتا ہے مگر بڑھاپا رکاوٹ بن چکا نیک اعمال کے کرنے۔ یہ ساری ظاہری رکاوٹیں ہیں جس کو ہم دن بدن اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ دوسری باطنی رکاوٹیں ہیں جس کی جانب حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ ایسے فتنے جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح، انسان دن میں کوئی کام کرنا چاہتا تھا، نہیں کیا، سورج غروب ہو گئی، اب وہ یہ سوچے کہ ابھی تو اندھیرا ہے، کچھ روشنی بڑھ جائے گی، پھر میں نیک کام کر لوں گا، فلاں کام کر لوں گا، یہ کہہ کر کے اس نے ابھی بھی وہ کام نہیں کیا، تو رات کا اس کے بعد آنے والا جو حصہ ہوگا وہ پہلے سے زیادہ اندھیرے والا ہوگا۔ ابھی بھی وہ کام کر لیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کیا تو رات کا ہر حصہ جو بعد میں آنے والا ہوگا وہ پہلے سے زیادہ تاریک ہوگا، اندھیروں والا۔ یہ اندھیرا ختم ہونے والا نہیں یہاں تک کہ دوسرے دن کا سورج طلوع ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کی جانب ہماری رہبری کر رہے ہیں کہ فتنوں کے زمانے میں اگر ہم نے یہ سوچ لیا کہ بعد میں کریں گے، ابھی ماحول نہیں، تو ہر بعد میں آنے والا فتنہ پہلے فتنے سے زیادہ تاریک ہوگا، اندھیروں سے بھرا ہوا ہوگا، اور یہ فتنے ختم ہونے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ دوسرے دن کی صبح یعنی قیامت کی صبح قائم ہو جاوے۔ قیامت تک کے لیے ایسے فتنے آتے رہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، زبیر بن عدی رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نے اس وقت حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ جو صحابی تھے ان سے شکایت کی حجاج ابن یوسف کی جانب سے پہنچنے والے ظلم و ستم کہ بہت ظلم کر رہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اصبروا، صبر سے کام لو، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، کوئی زمانہ ایسا نہیں کہ اس کے بعد آنے والا زمانہ اس سے زیادہ بدتر نہ ہو، اس سے زیادہ برا نہ ہو، یہاں تک کہ تم اپنے پروردگار سے ملاقات کر لو، حتی تلقوا ربکم۔
اور پھر آگے حضرت انس نے فرمایا کہ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، سمعتہ من نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ ایسے فتنوں میں کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی صبح کرے گا ایمان کی حالت میں، شام کرے گا کفر کی حالت، حق کو باطل، باطل کو حق، سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ، حلال کو حرام، حرام کو حلال، جائز کو ناجائز، ناجائز کو جائز سمجھنے لگے۔ ایک جانب دنیا کی رونق ہے، چمک دمک ہے، مال و سامان ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، یہ ساری چیزیں اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ دوسری جانب شریعت ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات ہے جو اسے اپنی طرف بلا رہی ہے۔ ایسے ماحول میں اگر انسان نے اپنے آپ کو اعمال کا عادی نہیں بنایا تو وہ فتنوں کا شکار ہو جائے۔ انہی فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ جس نے ہمارے علاقے میں دستک دے دی ہے وہ فتنہ شکیلیت ہے۔ شکیل بن حنیف کون ہے؟ شکیل بن حنیف کے متعلق ہم کیوں گفتگو کریں؟ اس کے حالات زندگی کا ہم کیوں تبصرہ کریں؟ اس کے متعلق معلومات کیوں حاصل کریں؟ یہ سارے سوالات ہمارے ذہنوں میں آ رہے ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے متعلق ہم اس وجہ سے گفتگو کریں گے کہ اس نے ہمارے ایمان پر حملہ کیا ہے، اس نے ہمارے عقیدوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہماری ملکیت میں سونا ہو اور ہمارا سونا ہماری ملکیت کا کوئی زبردستی ہم سے چھین رہا ہو، کیا ہم اس کو برداشت کر سکیں گے؟ ابھی شروع میں بتلایا گیا کہ سونے سے زیادہ قیمتی اور تھوڑا سا سونا نہیں، زمین بھر کر سونا، ما فی الارض ذهبا، زمین بھر کر سونے سے زیادہ قیمتی اگر کوئی دولت ہے تو وہ ایمان کی دولت ہے۔ اس ایمان کی دولت کو وہ ہم سے سلب کر رہا ہے، چھین رہا ہے، اور ہم خاموش بیٹھے رہیں، یہ ممکن نہیں۔ یہ چونکہ اپنے آپ کو بیک وقت مہدی بھی بتلاتا ہے اور عیسیٰ ابن مریم بھی بتلا رہا ہے، اور اس کے عقیدے کے مطابق دجال بھی نکل چکا ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے متعلق، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اور دجال کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح روایات میں ہمیں کن باتوں کی جانب رہنمائی کی، کیا بتلایا، ہم اس کو سمجھیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں الگ الگ شخصیتیں، دونوں ایک نہیں۔ چونکہ حضرت مہدی کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا کارنامہ بہت بڑا ہے، اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے احوال کو بہت کھول کھول کر تفصیل کے ساتھ بتلا دیا کہ کہیں کوئی جھوٹا آدمی اپنے مہدی یا اپنے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ نہ کرے۔ حضرت مہدی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی کا نام میرے نام کے مطابق، مہدی کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے مطابق، یعنی حضرت مہدی کا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ حضرت مہدی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری نسل میں سے ہوگا، حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، سید ہوں گے اور مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوں گے۔ حضرت مہدی کا ظہور کیسے ہوگا؟ پچھلے زمانوں میں بہت سارے لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، جتنے لوگوں نے دعویٰ کیا ہے انہوں نے از خود دعویٰ کیا ہے، خود اپنے آپ کو مہدی بتلایا ہے، جبکہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بتلا دیا کہ مہدی اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے، بلکہ اہل معرفت پہچان کر کے خود ان کے ہاتھوں پر بیعت ہو جائے۔ مہدی کا ظہور کیسے ہوگا؟ حجاز میں ایک خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا، اور اب ان کا جانشین کون ہو، اب نیا خلیفہ، نیا امام اور پیشوا کون ہو، اس کے متعلق لوگوں میں ایک انتشار پیدا ہو جائے، اور خاص طور سے مکہ والے، حجاز والے قسم کرسی کے عالم میں ہوں گے اور مہدی کی تلاش میں ہوں گے۔ حضرت مہدی اس وجہ سے کہ کہیں لوگ ان کو خلیفہ نہ بنا لے، مدینہ سے نکل کر کے مکہ مکرمہ آ جائے اور مکہ مکرمہ میں طواف کر رہے ہوں، اور اس موقع پر ملک شام کے ابدال، عراق کے فوجی لوگ ان کو پہچان لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حلیہ، ان کا ناک کیسا ہوگا، ان کی پیشانی کیسی ہوگی، ان کی آنکھیں کیسی ہوگی، ان کا قد و قامت کیسا ہوگا، ان ساری باتوں کے متعلق معلومات ہمیں بتلا دی۔ بہت ساری تفصیلات ہیں اس کی۔ حضرت مہدی کے ہاتھوں لوگ بیعت کریں گے، اور جیسے ہی مہدی کے ظہور کے متعلق لوگوں کو خبر ہوگی تو ایک سفیانی لشکر ملک شام سے نکلے گا اور حضرت مہدی اور ان کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ بیضا نامی جگہ پر آ کر کے وہ دھس جائے۔ پھر دوسرا ایک لشکر نکلے گا، حضرت مہدی اس لشکر کا بھی مقابلہ کریں گے اور فتح یاب ہوں گے، اور اس کے بعد ایک عرصے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے، نازل ہوں گے۔ نزل کا لفظ ہے حدیث شریف، اور ان کا نام عیسیٰ ہے، والدہ کا نام مریم ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ان کو زمین سے اٹھا لیا گیا ہے، اور قیامت کے قریب دجال کے خروج کے وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے ایک مسجد کے مینارے کے پاس اس حال میں نازل ہوں گے، اتریں گے کہ اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے کندھوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، اور خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، ظلم و جور کو ختم کر دیں گے، عدل و انصاف کو قائم کریں گے، نکاح بھی ہوگا ان کا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی دجال کو قتل بھی کریں گے۔ دجال ایک آدمی، کوئی چیز نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل یہاں تک بتلا دی کہ عبد العزیٰ جو اس وقت کا کافر تھا، اس کے یہ مشابہ ہوگا، اس کی پیشانی پر کافر کافارا لکھا ہوا ہوگا، اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر جب اس پر پڑے گی، وہ ایسے گل جائے گا جیسے نمک پانی میں گل جاتا ہے۔ اب یہ شکیل بن حنیف دجال کو کوئی انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ کہتا ہے کہ دجال سے مراد امریکہ اور فرانس سے ہے۔ امریکہ میں کہاں ہے اور فرانس میں فارا۔ اب تعجب ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ کا نام، ان کی والدہ کا نام، حضرت مہدی کا نام محمد، ان کے والد کا نام عبداللہ، ان کا خاندان، نسب، ان کا حلیہ سب کچھ بتلا دیا، پھر یہ کیسے جرأت کر رہا ہے؟ اس کا نام تو شکیل ہے، اور اس کے باپ کا نام تو حنیف ہے، اور یہ مدینہ کا رہنے والا نہیں، دربھنگہ کا رہنے والا ہے، اور اس نے مکہ مکرمہ میں مہدیت کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ دہلی کے لکشمی نگر میں اس کا دعویٰ کیا۔
تو یہ دمشق سے مراد دربھنگا بتلاتا ہے، اور اس مسجد کے مینارے سے مراد وہی دہلی کے لکشمی نگر کا مینارہ بتلا رہا ہے کہ وہیں پر میں نے اعتکاف کیا، اور یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں جو ہوتی ہے وہ مبہم ہوتی ہے، کھلے الفاظ میں بیان نہیں کی جاتی، جب ظاہر ہوتی ہے اس وقت پتہ چلتا ہے۔ حالانکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی جن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی شخصیت کا ذکر کیا، نام، والد کا نام بتلایا اور کسی مقام کی تعیین کی، تو اسی نام کے ساتھ اور اسی جگہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ظاہر ہوئی۔ روایات اس سلسلے میں دلیل کے طور پر موجود ہیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے عدی بن حاتم طائی کی، لمبی روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی سے فرمایا، اے عدی لئن طالت بک الحیات، اگر ایک تیری زندگی لمبی ہو تو دیکھے گا کہ حرا سے ایک عورت چلے گی سوار ہونے کی حالت میں، مکہ مکرمہ آئے گی، کعبۃ اللہ کا طواف کرے گی اور اس کو کسی چور ڈاکو کا خوف اور ڈر نہیں، اور اے عدی ان قریب تو دیکھے گا کہ کسرا کے خزانوں کو تم فتح کرو، اور اے عدی ان قریب تم دیکھو گے کہ ایسے مال کو لے کر کے تم نکلو گے ہاتھ میں سونا اور چاندی کو زکوٰۃ کے طور پر، کوئی ان کو قبول کرنے والا نہیں۔ عدی ابن حاتم طائی فرماتے ہیں پہلی دو پیشن گوئی آپ کی حرف بحرف صادق آ گئی، وہی یمن کے حرا سے عورت چلی، کسی اور جگہ سے، اور وہی کسرا کو مسلمانوں نے فتح کیا۔ اسی طرح مسلم شریف میں روایت ہے اویس قرنی کے متعلق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ یمن والوں سے پوچھتے رہتے تھے کہ تم میں کوئی اویس ہے؟ جب ان کے متعلق معلوم ہوا، حضرت عمر نے ان کو پوچھا کہ آپ کا نام اویس؟ کہا ہاں۔ والد کا نام عامر ہے؟ کہا ہاں۔ قرن کے مراد قبیلے سے آپ تعلق رکھتے ہیں؟ کہا ہاں۔ آپ کو برص کی کوڑ کی بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی سوائے 1 درہم کے کہ اتنا حصہ ابھی باقی؟ کہا ہاں۔ آپ کی والدہ بھی ہے؟ کہا ہاں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ یمن کے رہنے والوں میں سے اویس ابن عامر قرنی تمہارے پاس آئیں گے، قبیلہ قرن سے ہوں گے، مراد سے ہوں گے، اور یہ ساری پیشن گوئی آپ نے حرف حرف بتلائی کہ برص کی بیماری ہوگی، 1 درہم کے علاوہ پورے جسم سے شفا یاب ہو جائیں گی، اور پھر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ ارشاد فرمایا کہ اس اویس قرنی سے مغفرت کی دعا کروانا، وہ بڑا نیک آدمی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اویس بن عامر کا، اویس قرنی کا نام لیا، نام والد کا نام حرف بحرف صادق ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی حضرت مہدی کے متعلق محمد بن عبداللہ سید مدینہ منورہ کے رہنے والے حضرت فاطمہ کے خاندان سے یہی حرف بحرف صادق آئے گا، شکیل بن حنیف اس کا دعوے دار نہیں ہو سکتا۔ بہرحال ہمیں خود ان فطروں کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ان کے بہاؤ میں آ کر کے ہم بہہ نہ جائیں، اور ہماری آنے والی اولاد کو، نسلوں کو ایمان کے متعلق، عقیدوں کے متعلق معلومات دینے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چاروں جانب کے ماحول میں، بھنور میں وہ پھنس جاوے اور اپنے اس سونے سے زیادہ قیمتی ایمان کی دولت کو کھو بیٹھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کی ایمان اور اعمال کی حفاظت فرمائے۔